بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے سسرال گئے تو کیا ہوا؟ عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ بعض اوقات تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی عورت کے پاس ہو، وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش تک خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلو۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرأت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतज़ार करने लगे। उस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर आए तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो आपके कदमों की बरकत है। या रसूल अल्लाह, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूं? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शोहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शोहर की अताअत करना। इसलिए फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से घर जाने की इजाज़त ना ले लूँ तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना अल्लाह पाक फातिमा के इन अमाल बरकत से मुझे कुल कायनात के दिन एक कामयाबी अता फरमा दें। नाजरीन, इस तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाक़या बताते हैं। इसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद गज़ाली ने अपनी किताब में लिखा है कि मदीना शरीफ में एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी कि उसका मायका था जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है कि इसका कोई पैमाना नहीं कर सकता और ना ही कोई तराजू इसको तोल सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शौहर मुझे पाबंद कर गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया कि शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई खबर नहीं कि मेरे शौहर किस मैदान में जहाद कर रहे हैं। जाओ, पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बगैर जाऊं कि ना जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की अताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। खैर, एक दो दिनों के बाद खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की अताअत करोगी अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। इसके बाद 4 दिन गुजर गए, ये खबर आई कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचें कि चाहे कोई बेटी अपने बाप से कितनी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो कहने लगती हैं कि चाहे मेरे जेवर बेच दो,
چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہیں اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت کے شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا اور اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا کہ 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی کہ نہیں گئی۔ صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ آپ کے دین کی پہرہ دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدس جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرمان برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی مت نکلنا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔